برادران محمد بابر ندیم نوشاہی حضور کی پاک بارگاہ میں مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں آپ کی حاضری اور نوکری پیش فرمائے ہوئے تھے۔ مالک مزید رحمت برکت عزت اور مہربانی سے نوازے، دامن وقت میں زیادہ طوالت کا سلسلہ نہیں، بس لمحے دو لمحے کی نوکری اور قاری صاحب کا خطاب اور پھر دعا کی جانب سفر ہے۔ نور نگاہ مصطفیٰ میرے حسن حسین ہیں، نور نگاہ مصطفیٰ لازم نہیں آرگاہ زور نال کیتی مجھے، نور نگاہ مصطفیٰ میرے حسن حسین ہیں، جان علی و سیدہ میرے حسن حسین ہیں۔ مجھ سے غموں نے جب کہا کون تجھے بچائے گا، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا میرے حسن حسین ہیں، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا۔ اس موضوع پہ تھا، بس اسی پہ اختتام کرنے لگا ہوں۔ پدر کی محبت دا آکاس بڑھ دائے، تو سپیاں گلینے او الماس بڑھ دائے۔ رضوان شاہ صاحب آ چکے ہیں، اب جلدی توجہ فرمائیے گا، بس حاضری کا سلسلہ یہی ہے۔ ہم اہل محبت اور محبت لوگ بیٹھے ہیں، یہی ہے امر مسلم یزید لانتی ہے، یہی ہے امر مسلم جمیل شاہی، یہی ہے امر مسلم یزید لانتی ہے، اور اس کے چاہنے والا مزید لانتی ہے، اور اس کے چاہنے والا چونکہ ہم اہل محبت ہیں، توجہ کرنا ذرا بات کو سمجھئے گا۔ پدر دی محبت دا آکاس بڑھ دائے، تو سپیاں گلینے او الماس بڑھ دائے، تو یوسف دے میران دا دریا ہوئے آئے، پھر آپ چنگا ہوئے تے عباس بڑھ دائے، تو یوسف دے میران دا، تو یوسف دے میران دا دریا ہوئے آئے، پھر آپ چنگا ہوئے تے عباس بڑھ دائے۔ قطرہ آب رواں پیاس نہیں بن سکتا، سنگ ریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا، کر کے تخلیق علمدار کو خالق نے کہا اب کوئی دوسرا عباس نہیں بن سکتا، اب کوئی دوسرا عباس نہیں بن سکتا۔ مالک آپ کی میری ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ اسمیں قبول و منظور فرمائے۔ جنہیں شرف نہ ہو کہ اشرف ہے وہ علی کا شہر۔ ایک طویل عرصے پہلے جشن نے جمیل شاہ جی کی موجودگی میں نے لال کرتی میں یہ جملہ پڑھا تھا، اور شاہ جی نے شفقت فرمائی تھی، یہی میرے اختتامی جملہ ہے۔ جنہیں شرف نہ ہو کہ اشرف ہے وہ علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے، تیرے شکار میں نادر یہ آشکار کیا، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے، کوئی بھی دور ہو۔ اس میں تاریخ ہے پوری، میں اس جانب سفر ہی نہیں کر رہا۔ اللہ مزید رحمتیں برکتیں عزتیں اور مہربانیوں سے نوازیں۔ اللہ آپ کا ذوق سلامتی ہے، پھر آپ کے ذوق کی مجھے میں چھڑتا چلا جاؤں گا۔ تیرے معیار کا رستہ جہاں سے جائے گا، میرے مزاج کا ذریعہ وہاں پہ آئے گا۔ بس جلدی سے آپ فوٹو بنائیے، میں بڑا قیمتی بات کرنا ہوگا، یہ سب جلوہ گر ہیں۔ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، انکار کیا، سجدہ نہ دیا، شیطان ہو گیا۔ کس کا انکار کیا؟ کس بات کا تھا کہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور میں آپ کا ہوں۔ تراب کا انکار کیا تو شدید شیطان بن گیا۔ اب جملہ سمجھے گا، آپ کی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے میں اسی بات کو ختم کر دوں گا۔ تیرے مزاج کا ذریعہ جہاں سے جائے گا، میرے مزاج کا ذریعہ وہاں پہ آئے گا۔ توجہ کیجئے گا، تیرے مزاج کا ذریعہ جہاں سے جائے گا، میرے مزاج کا ذریعہ وہاں پہ آئے گا۔ اگر تراب کا دشمن شیطان بنتا ہے، اگر تراب کا جمیل سے توجہ، بابرانی توجہ، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ اس نے انکار کیا فقط اس بات پر کہ وہ مٹی ہے، میں آگ کا ہوں، میں عبد ہوں، میں سجدہ نہیں کرتا۔ تراب کا انکار کیا، مٹی کا انکار کیا۔ تیرے مزاج کا ذریعہ جہاں پہ جائے گا، تیرے مزاج کا ذریعہ جہاں پہ جائے گا، میرے مزاج کا ذریعہ وہاں پہ آئے گا۔ اگر تراب کا دشمن شیطان بنتا ہے تو بوتراب کا دشمن کہاں پہ جائے گا؟ تراب کا دشمن شیطان بنتا ہے تو پھر بوتراب کا دشمن کہاں پہ جائے گا؟ یہی ہے امر مسلم یزید لانتی ہے، اور اس کے چاہنے والا مزید لانتی ہے۔ اب وزیت شام گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ محبوب سبحانی صاحب، آپ تشریف رکھتے ہیں، خطاب سے آغاز فرماتے ہیں۔ شاہ کی شفقت تھی
جمیل شاہ جی، ساجد شاہ جی کی شفقتیں، آپ سب کی محبتیں، قاری صاحب کی محبت، افتخار شاہ جی کی محبت، یہ محبت بھرا سفر اور عقیدت بھرا سفر تھا۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ شاہ جی حضور کا بڑے عرصے بعد جمیل شاہ جی نے دیدار بخشا ہے، اللہ کرے یہ دیدار ہوتا رہے، محبت کا سفر چلتا رہے۔ گزارش کر رہا ہوں قاری صاحب تشریف لاتے ہیں، کتاب نشان سے آغاز فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سارے بولیں گے ذرا سفر آسان ہوگا۔ نعرہ رسالت، منہ سعود سلامت رہیں گی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اچھا سادات کی موجودگی میں تھوڑی سی تبدیلی کر رہا ہوں، ایک بار نہیں کہنا یا علی، دو بار صدا ہاتھ اٹھا کر مصطفیٰ کریم کی سنت ادا کرتے ہوئے یا علی کہنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، سارے ہاتھ اٹھائے گا، مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری۔ بڑی اجازت ہے جناب ہے ہونے کا آسرے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، سناؤ گے گر شبیر کا غم سیدہ زہرا دعا کرے گی، چھوڑ کر سارے جھوٹے راہ پر، چھوڑ کر سارے جھوٹے راہ پر، آؤ عنبر علی کے در پر، وہ تراب ہوگا قبر کی مٹی حیات ہے۔ واجب صدر اکرام، سامعین اکرام، بالخصوص فخر صدر جمیل حسین شاہ کاظمی اور ہمارے ہمارے اس علاقے کی الحمدللہ زینت ہیں، معروف نعت خوان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں وہیں بھی آقا کی محفل خود بخود بن جاتی ہے۔ میری مراد برادر اکبر جناب بابر ندیم مشاہی صاحب، دیگر سادات اکرام سید زین شاہ جی نے جس انداز میں اس محفل کو چلائے، الحمدللہ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جملہ معززین علاقہ آج کی یہ نشست پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب کے سالانہ عرس کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، جو کہ اپنے آخری لمحات میں ہے، تھوڑی دیر میں اذان ظہر کا وقت ہو جائے گا، تو صرف ایصال ثواب کی نیت سے میں نے قرآن کریم اللہ کے کلام کی بات کرنی ہے۔
اس میں کسی مسلمان کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن سے بڑھ کے اور کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ جو چند گھڑیاں ہیں اس میں کیونکہ یہ مدرسہ بھی ہے، ادارہ بھی ہے، اس میں اکثر تعداد یہاں پہ جو ہے قرآن پاک کے طلباء کی بھی ہے، اور کثیر تعداد میں ہماری نئی نسل جنہوں نے ہمارے اس مشن کو آگے چلانا ہے، سلسلے کو چلانا ہے۔ اصول یہی ہونا چاہیے ہمیشہ کہ جب بھی کہیں پہ بات کی جاتی ہے تو اگر وہاں پہ 40 بزرگ بیٹھے ہیں اور ایک بچہ بیٹھا ہے تو مخاطب اس بچہ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگلا کام اس نے چلانا ہے۔ بزرگ تو کر بیٹھے ہیں، تو بچوں کے جو ہے موجودگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے قرآن کی بات ایصال ثواب کے لیے کروں گا۔ اور یہ بات آپ سب کے علم میں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا احترام مسلمان کے ایمان کی اصل ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو قرآن کا احترام نہیں کرتا ہے۔ اور جس طرح قرآن پاک قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن جس رحل پہ پڑا ہوتا ہے وہ رحل بھی مسلمان کی نظر میں قابل احترام ہوتا ہے۔ اس کا اسی طرح احترام کرتا ہے جس طرح قرآن کا احترام کرتا ہے۔ قرآن پاک کو اٹھا کر جس الماری میں رکھا جاتا ہے پھر مسلمان اس الماری کا بھی اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بچوں کو بھی سمجھ آ رہی ہیں، الحمدللہ بچوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ تو بات تو میں نے صرف قرآن پاک کی کرنی ہے، لیکن اگر قرآن کی بات کرتے ہوئے کوئی ایسی شخصیت کا نام آ جائے کہ جو قرآن کے ساتھ غلاف کی طرح جڑا ہوا ہے تو اس کا بھی ایصال ثواب ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ قرآن پاک جو اس وقت ہماری الماریوں میں پڑا ہوا ہے، ہماری مسجدوں میں پڑا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، سنیوں کی مسجد میں پڑا ہوا ہے، اہل تشیع کی مسجد میں پڑا ہوا ہے، اہل دیوبند کی مسجد میں پڑا ہوا ہے، اہل حدیث کی مسجد میں پڑا ہوا ہے، وہ پاکستان میں ہو، چاہے ایران میں ہو، عراق میں ہو، سعودیہ میں ہو، جہاں پر بھی ہو، قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں۔ یہ سادات میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی شک ہو تو دور ہو جائے۔ 114 صورتیں ہیں جو قرآن پاک اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وہ ہمارے پاس جس کو ہم سینے سے لگانا اپنے لیے شف سمجھتے ہیں، قرآن پاک کا بوسہ دینا اپنے لیے شف سمجھتے ہیں، باعث رحمت سمجھتے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اس پہ کسی کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ توجہ سے آپ بات سنیں گے، بالخصوص بچے یہ بات سنیں گے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، صرف ایک صورت کے علاوہ 113 جو بقیہ صورتیں ہیں، ہر صورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ صرف ایک صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، بچے سمجھ رہے ہیں بات کو؟ 113 صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور صرف ایک صورت ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ تو کوئی پڑھتا ہے اور نہ ہی لکھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کا کوئی بھی نسخہ اٹھا لیں، ایک صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا، 10ویں پارے میں سورۃ التوبہ ہے، اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، جب 113 صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے اور صرف ایک صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا ہوا، تو پہلے دن سے ہی مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوال تو آ گیا، پہلے دن سے ہی سوال تو آ گیا کہ یہ بھی قرآن کی صورت ہے جس طرح وہ 113 صورتیں ہیں، ان کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، تو آخر کیوں نہیں ہے؟ ہر ایک نے اس کو تلاش
تلاش کرنے کی کوشش کی، جس کا بھی تعلق قرآن پاک کے ساتھ جڑتا گیا وہ اس کی تلاش میں رہا، اپنی اپنے ذوق کے مطابق، اپنی اپنی مثال کے مطابق ہر ایک مفسر نے، ہر ایک مترجم میں کوئی نہ کوئی بات لکھی ہے، کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی، کوئی نہ کوئی بات آپ نے بھی قرآن پاک کی کسی نسخے میں پڑھی ہوگی کہ سائڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، بہت ساری باتیں ایسی جو لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بات صرف جو میرے دل کو لگی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے دل کو بھی لگ جائے، اس لیے کہ ہر ایک اپنا اپنا دل ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، جو میرے دل کو لگی ہے، جو پسند آئی ہے مجھے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ قرآن پاک کے ساتھ جو شغف رکھنے والے ہیں، جو قرآن پاک کا درس تدریس کرنے والے ہیں، ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، اور اگر ان کے دل میں یہ بات اتر جائے تو ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جائے۔ ایسی ہے پورے قرآن پاک میں ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، صرف ایک سورت نہیں ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک، قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت ہے، جو حضور کی سیرت کو پڑھنا چاہتا ہو اس کے لیے سب سے معتبر ترین کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن کو پڑھے بغیر کبھی بھی حضور کی سیرت سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ قرآن کو نہیں پڑھے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر حضور کی سیرت کو کتابی شکل میں ڈھال دیا جائے تو وہ قرآن بن جائے، اور قرآن کو کسی انسان کی سیرت میں تبدیل کر دیا جائے تو وہ سورت مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ بات سمجھ گیا نہیں؟ تو سیرت مصطفیٰ قرآن نے بیان کی ہے۔ قرآن پاک کی تمام صورتوں میں ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، صرف ایک صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اسلام کی سربلندی کی خاطر جو چھوٹی اور بڑی جنگیں آپ نے لڑی ہیں ان کی تعداد ہے 83 جو جنگیں لڑی گئی ہیں حضور کی ظاہری حیات پاک میں۔ ان تمام جنگوں میں ہر جنگ میں سب سے آگے شیر خدا حیدر کرار مولا علی تھے، ہر جنگ میں تھے، صرف ایک جنگ میں نہیں تھے۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک جنگ میں علی نہیں تھی، ساری جنگوں میں علی تھے، ایک جنگ میں علی نہیں تھے۔ قرآن کی ہر صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ایک صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا ہے۔ ادھر حضور کی ہر جنگ میں مولا علی شامل ہے، صرف ایک جنگ میں علی شامل نہیں۔ بات سمجھ گیا نا؟ اور جس جنگ میں علی شامل نہیں، اس جنگ کا جو ذکر جس صورت میں آیا ہے وہ یہی سورت توبہ ہے۔ یعنی کوئی آپس میں لنک جڑا ہے، تفسیر بیان ہوگی تو سمجھ بھی آ جائے گا۔ لنک جڑا ہے کہ ہر جنگ میں علی ہے، صرف ایک جنگ میں علی نہیں۔ بدر میں علی ہے، احد میں علی ہے، خندق میں علی ہے، اور علی جس جنگ میں گیا ہے جنگ جیتی گئی ہے۔ صرف ایک جنگ میں حضور لے کر نہیں گئے، ایک جنگ میں جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، اور جس جنگ میں علی نہیں گئے اسی جنگ میں تلوار نہیں نکلی، اس جنگ میں تلوار چلی نہیں۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اسلام کی جنگ وہی قبول کی جائے گی جس میں علی ہوگا۔ تلوار چلے گی تبھی، جب تک صاحب ذوالفقار نہیں تو تلوار کیسے چلے گی؟ صاحب ذوالفقار ہو تو تلوار چلے گی۔ اس جنگ میں جس میں مولا علی نہیں گئے تھے وہاں پہ قتال نہیں ہوا تھا، تلوار کسی کی بھی بار نہیں ہے، کسی کی تلوار بار نہیں ہے، اس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ اچھا آپ اس کی تفصیل سمجھ لیں، یہ جو سورۃ التوبہ ہے یہ کب نازل ہوئی؟ یہ نازل کب ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے بھی احکام اسلامی ہیں، جو سب سے آخری حکم نازل ہوا ہے اعمال میں وہ حج کا ہے۔ حج کا اعمال میں آخری حکم، نماز پہلے فرض ہوئی، زکوٰۃ فرض ہوئی، روزے فرض ہوئے، عید کی نماز کا حکم ہوا، قربانی کا ہوا، جو آخری حکم ہوا تھا وہ حج کا۔
وہ ہجرت کے 9 سال بعد، 9 سال ہجرت کے 9 سال جو ہے حضور کی ظاہری حیات پاک سے 2 سال قبل، آپ کی مثال پاک سے 2 سال قبل حج کا حکم نازل ہوا، لیکن حضور اس سال حج کے لیے تشریف لے کر نہیں گئے. آپ حج کے لیے تشریف لے کر نہیں گئے. حج کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو بھیج دیا کہ آپ جاؤ حج کرو، اور امیر حج آپ نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا کہ آپ جاؤ اور ان کو حج کراؤ. آپ ان کو جاؤ، اور آپ نے پہلا یہ حج اسلام کا پہلا حج ہجرت کے 9 سال آپ حج کے لیے روانہ فرما دیا جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو. وہ حج کے لیے امیر حج بن کے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر، حاجیوں کو ساتھ لے کر چلے گئے. وہ چلے گئے مدینہ میں حضور بھی ہیں اور مولا علی بھی ہیں. حضور بھی نہیں گئے اور مولا علی بھی حج کرنے کے لیے اس سال نہیں گئے تھے. اب یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. حضور تو سجدہ ایک بھی کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں کہ جائے کہ حج ہو. کتنی بڑی عبادت ہے. حضور تشریف نہیں لے گئے پہلے سال جب حج فرض ہوا، اگلے سال حضور تشریف لے کر گئے، اس سال نہیں گئے تھے. جب یہ سارے مسلمان چلے گئے، سارے صحابہ کرام چلے گئے حج کرنے کے لیے، جو کاتبان وحی تھے، لکھنے والے تھے، وہ بھی چلے گئے. وہ سارے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو سورۃ التوبہ نازل ہوئی. سورۃ التوبہ کی پہلی 40 آیات نازل ہوئی. آیات نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب یہ اب نازل جو ہوئی ہے آیات، یہ حج کے میدان میں پڑھی ہے. حج کے میدان میں پڑھی جائیں، حج کے میدان میں پڑھی جائیں. تو یا آپ خود جا کے پڑھیں تو یا آپ علی کو بھیجیں. اللہ کی طرف سے حکم ہے، آپ یا خود پڑھیں یا علی کو بھیجیں. اب زہر مدینہ میں وہی ہے. حضور نے اپنی اونٹنی پر، اس کا نام تھا اسبا. حضور کی 2 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام تھا قصوا، ایک تھی اسبا. جو قصوا تھی وہ حضور کی اونٹنی بہت پیاری اونٹنی تھی. ایک بار حضور کی خدمت میں صحابہ کرام میں بات ہو رہی تھی، آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صالح علیہ السلام ایک رسول گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان کی بھی اونٹنی تھی. اس کا ذکر ناقۃ اللہ کہا گیا قرآن پاک میں، قرآن پاک میں موجود ہے. اس کا ذکر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ وہ ناقۃ اللہ ہے جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے. روز محشر صالح علیہ السلام اس اونٹنی پر سوار ہو کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے. میدان محشر میں تشریف لائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی بھی اونٹنی ہے، آپ کی اونٹنی ہے، آپ کو بھی بہت پیاری ہے اور ہمیں بھی بہت پیاری ہے، تو کیا آپ کی اونٹنی بھی وہاں پہ آئے گی؟ حضور نے فرمایا میری اونٹنی بھی آئے گی، میری اونٹنی بھی آئے گی. تو یا رسول اللہ آپ بھی اپنی اونٹنی پہ سوار ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میری اونٹنی پر میری بیٹی فاطمہ الزہرا سوار ہوگی. سبحان اللہ. میری اونٹنی پر میری بیٹی فاطمہ الزہرا سوار ہوگی. اونٹنی نبی کی ہے اور سوار آپ کی بیٹی ہے، سوار آپ کی بیٹی ہے میدان محشر میں. اور دوسری جو اونٹنی تھی اسباب، حضور نے فرمایا یا علی آپ جاؤ یہ آیات لے کر، یہ اللہ کی طرف سے جو اعلان ہوا یہ لے کر میری اونٹنی پہ سوار ہو گئے. مولا علی کی اپنی اونٹنی بھی تھی، اس پہ بھی سوار ہو سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا یا علی میری اونٹنی پہ سوار ہو کے آپ جاؤ اور جا کے یہ اعلان کرو، یہ اعلان کرو. مولا علی حضور کی اونٹنی پہ سوار ہوئے، مدینہ منورہ سے چلے. ادھر وہ حاجی پہنچ گئے، وہ حاجی پہنچ گئے اور اسلام کا پہلا حج، اب توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، اسلام کا پہلا حج، پہلا خطبہ، پہلا خطیب، اسلام کا پہلا حج ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. میدان عرفات میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق خطبہ دے رہی ہیں. عین خطبے کے دوران میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمائے اہل سنت. ادھر آؤ، پیچھے ایک چیئر دیجیے گا، کرسی لے کے آؤ. تشریف
درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو سایہ عطا دے، ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جو بزرگ زندہ ہیں ان کی تعظیم کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے بزرگ اس دار فانی سے پردہ فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے. بالخصوص جس سید زادے کے اصال ثواب کے لیے ہم دیکھ بیٹھے ہم پیر سید الفقار شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. پانچ پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز فرمائے. توجہ فرمائے. حضور خود تشریف نہیں لے گئے، مولا علی کو اپنی اونٹنی پہ سوار کیا. سرکار نے سورۃ التوبہ کی آیات دے کر حضور نے روانہ فرما دیا. جب مولا علی کی اونٹنی وہاں پہ پہنچی، حج کا خطبہ اسلام کا پہلا حج ہے اور حج کا خطبہ جاری ہے. جب اس میدان کے اندر وہ اونٹنی پہنچی، جیسے ہی اونٹنی کی آواز آئی، جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے خطبہ روک دیا کہ یہ اونٹنی تو ہمارے آقا کی اونٹنی ہے، یہ آقا کی اونٹنی ہے، اب ٹھہر جاؤ، خطبہ روک دو. خطبہ رک گیا. اسلام کا پہلا خطبہ. اونٹنی آ رہی ہے، اونٹنی سرکار کی ہے، اونٹنی پہ سوار حضور کا بھائی مولا علی ہے. دور سے سامنے آتے ہیں، دیکھا کہ مولا علی آ رہے ہیں، خطبہ رکا ہوا ہے. اسلام کا پہلا حج، پہلا خطبہ رکا ہوا ہے اور روک دینے والے جناب سیدنا ابوبکر صدیق ہیں. جناب سیدنا ابوبکر صدیق ہیں. کاش کے لوگ جس طرح احترام کے ساتھ صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہی احترام کے ساتھ ان سے عقیدہ بھی لے لیتے. ان سے عقیدہ بھی لے لیتے کہ کس کا احترام کیسے کرنا ہے، کس کا احترام کیسے کرنا ہے. انہوں نے منبر پہ کھڑے ہو کر، مصلی پہ کھڑے ہو کر حضور کے پیاروں کا ادب سکھایا ہے. حضور کے پیاروں کا ادب سکھایا ہے. پہلا خطبہ رک گیا. کیسا یہ گھرانہ ہے، پنتن پاک کا کیسا گھرانہ ہے. پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ کہیں سجدہ رک جاتا ہے، کہیں خطبہ رک جاتا ہے، کہیں سورج رک جاتا ہے، کہیں نظام رک جاتا ہے. سارے کا سارا جن کی خاطر یہ سارے کا سارا نظام رکا ہوا ہے، کہیں 1.25 لاکھ نبیوں کے ساتھ جھکا دیے گئے، کہیں 1.25 لاکھ نبیوں کو کھڑا کر دیا گیا کہ سارے کے سارے ساتھ جھکا دو کہ محمد کی بیٹی گزر رہی ہے. پتہ نہیں لوگ کون سی کتابیں پڑھتی ہیں، اور ان کتابیں پڑھتی ہیں تو اس میں یہ بات ان کو پتہ نہیں نظر نہیں آتی، یا پڑھانے والے چھپا دیتے ہیں یا پڑھنے والے غلط کر جاتے ہیں، تو کیوں ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی. تو خطبہ رک گیا ہے. جیسے ہی مولا علی سامنے آئے تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے پہلا سوال یہ کیا کہ یا علی، آپ حج پڑھنے کے لیے آئے، حج پڑھانے کے لیے آئے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ میں حضور نے پیچھے بھیجا ہے، ان کو تو مدینہ میں چھوڑ کے آئے تھے، یہ تو ساتھ نہیں آئے تھے. آپ ظاہر حضور کی اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے کہ کوئی خاص بات تو ہے، ایسے تو نہیں آئے. یا علی، خطبہ بعد میں ہوگا، خطبہ بعد میں ہوگا. وہ جو بات ہو رہی تھی بعد میں ہوگی. اسلام کا پہلا خطبہ ہے آج کا، لیکن پہلے آپ سے بات ہوگی. آپ بتائیں، آپ حج پڑھنے کے لیے آئے، حج پڑھانے کے لیے آئے ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ اپنا خطبہ بعد میں دینا، پہلے میری بات سن لیں. میں حج پڑھنے یا پڑھانے نہیں آیا ہوں، میں یہ اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کی طرف سے اعلان، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان. سورۃ التوبہ جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی ہے، اس کی پہلی آیات کے اندر آپ جب پڑھیں گے، پہلے صفحے کے اوپر پڑھیں گے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف سے اعلان ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہے. اعلان کرنے والا، میں اعلان کرنے والا بن کے آیا ہوں. یہ 40 آیات نازل ہوئی ہیں، کوئی آپ کا لکھنے والا کاتبان بھائی اس وقت موجود نہیں تھا. میں سنانے کے لیے آیا ہوں، اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. جناب سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اعلان یہ کرنا ہے کہ مجھے دے دے. جب میں خطبہ دے رہا ہوں، اگر آپ حج پڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں تو میں امیر حج ہوں، آپ مجھے دے دیں، میں اعلان بھی کر دوں گا. تو مولا علی نے فرمایا نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ اعلان اور یہ آیات یا رسول کریں گے یا وہ کرے گا جو نفس رسول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
قابل احترام ہے، سارے مسلمانوں کو پہلے پہلے حج پڑھا رہے ہیں، لیکن خون رسول اور بات اس اعلان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خون رسول ہو۔ ایک بات ہے کہ آپ کا ذمہ دار اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، اتنے سارے ذمہ دار لوگوں کے اندر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں کر رہا ہوں، بات ایسی ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی تفسیر تفاصیل میں سب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ساری موجود ہے، اس لیے ضروری ہے۔ اعلان میں خود کروں گا، آپ حج پڑھائیں، لیکن یہ اعلان میں کروں گا، آپ مولا علی وہاں پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے سورۃ التوبہ کی تلاوت کی، یہ 40 آیات پڑھی، جب بھی لکھنے والے لکھتے تھے وہ بسم اللہ لکھتے تھے، کاتبان وحی بسم اللہ لکھتے تھے کہ سورت ختم ہو گئی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر کے لکھیں گے تاکہ اگلی سورت شروع ہو گئی ہے، سورۃ الکوثر مکمل ہوئی نہ شان اول ابتر، آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے اگلی سورت لکھو۔ کاتبان وحی کو حضور خود فرماتے تھے کہ سورت ختم ہو گئی، اگلی سورت شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھو یہاں پر، یہاں پہ پڑھو تاکہ پتہ چلے پہلی سورت ختم ہو گئی ہے، اگلی سورت شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے نازل کی گئی ہے تاکہ دو سورتوں کے درمیان میں فرق پتہ چل جائے، لیکن جب یہ 40 آیات لے کر مولا علی سنانے کے لیے گئے تھے، مولا علی یہ پڑھنے کے لیے گئے تھے، اب حضور نے نہیں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں علی آ جائے وہاں بسم اللہ کی سورت آ جاتی ہے۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سورتوں کی ابتدا میں 113 سورتوں کی ابتدا میں لفظوں میں دیکھتے رہے ہو، آج یہ پہلا اسلام کا حج ہے اور اس سورت کی ابتدا میں آج جو ہے وہ شخصیت تمہارے پاس آ گئی ہے، وہ ہستی تمہارے پاس آ گئی ہے کہ وہی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو لفظ ہیں یہ وہ سورت ہے جو تمہارے سامنے ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ قرآن کی سورتوں کی ابتدا میں پڑھتے ہیں وہ یہ سورت ہے، یہ سورت ہے۔ قرآن کی جس بھی سورت کو دیکھنا ہو سمجھنا ہو، اس سورت کو دیکھ لو، اس سورت کو ساتھ رکھ کے پھر قرآن کی سورت کو پڑھو گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ سورۃ الکوثر کیا ہے، سورۃ النصر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں، آپ کا یہ قول مشہور ہے کہ سارے جو علوم آسمانی ہیں ان کو اکٹھا جب کیا جائے تو وہ 4 آسمانی کتابوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اور 4 آسمانی کتابوں کے علوم کو اکٹھا کیا جائے تو وہ پورے قرآن پاک کے اندر، ایک کے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پاک کے علوم کو اکٹھا کیا جائے تو وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں، سورۃ الفاتحہ کے تمام علوم کو اکٹھا کیا جائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کا جو نقطہ ہے اس میں ہے، اور انن نقطۃ تحت البا، وہ جو با کا نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، چاہے زمین کے علم ہوں چاہے آسمان کا علم ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں شہر ہوں، حضور کے علاوہ پوری کائنات میں علم کا شہر کوئی نہیں، اور علی کے دروازہ علم کے بغیر مولا مرتضیٰ کے اس شہر کا اور کوئی دروازہ نہیں ہے، اس پورے شہر کا، پوری کائنات کے اندر بڑے بڑے شہر ہیں لیکن علم کا شہر صرف وہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہے۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ جو اتنا بڑا شہر ہے علم کا، اس کا صرف ایک دروازہ ہے جس کا نام علی ہے، اور جب بھی کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس کا ادب یہی ہوتا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں سے کچھ لینا ہے تو دروازے سے جاؤ، چھتوں سے جانے والے اور دیواروں پھلانگنے والے اور زمین سے سرنگ لگا کے جانے والے یاد رکھو وہ چور ہوتے ہیں، وہ ڈکیت ہوتے ہیں، خیرات اسی کو ملتی ہے جو دروازے پہ جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، خوبصورت انداز میں حضرت علامہ محبوب سبحانی صاحب کتاب ذیشان فرما رہے تھے، مالک آپ کا پڑھنا قبول فرمائے۔ دوران خطاب خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، یادگار اسلام حضرت علامہ حافظ گلزار احمد چشتی صاحب باوجود حالت کے آپ تشریف لائے، اللہ کریم حسنین کریمین پاک کا صدقہ
سیدہ کونین کا صدقہ، امام سجاد کا صدقہ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بھتیجے کافی ساری تعداد میں احباب بھی اور دیگر بھی جتنے احباب تشریف لائے، اس فیملی سے ریلیٹڈ جتنے احباب تشریف لائے، اللہ تمام کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں رضوان شاہ جی کی جانب سے آپ تمام احباب کا، جمیل شاہ جی، ساجد شاہ جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شامل حال رہے، مالک آپ پہ اپنا خاص کرم فرمائے اور یہ قافلہ اسی طرح محبت سے جڑا رہے اور یہ نسبتیں ہمیشہ انسان کے جو دل میں پیدا ہونی چاہیے اور جلد ہونی چاہیے، مالک اپنے کرم سے ان نسبتوں کا حیا میں عطا فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ جی ٹھیک ہے، بابر بھائی، سردار بھائی، آپ درود و سلام تشریف پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ آسیوں جن کی ماں فاطمہ، جن کے بابا علی، جن کے بھائی حسن، جن کے نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام اب آپ تشریف رکھیں جی، حافظ دوبارہ احمد صاحب دعا فرمائیں گے، اس کے بعد اذان ہوگی اور پھر جماعت کے ساتھ نماز، اور نماز کے فوراً بعد آپ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ اب آپ سے گزارش ہے